السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضرات، ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی بیماری ہے، یہ کل بھی تھی کئی معاشروں میں، کئی تہذیبوں میں، آج بھی موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ بدشگونی لینا۔ ہم بدشگونی لیتے ہیں۔ بدشگونی کا مطلب کیا ہے؟ بدشگونی کا مطلب ہے کسی جانور کو منحوس سمجھنا، یا کسی انسان کو منحوس سمجھنا، یا کسی مہینے کو منحوس سمجھنا، یا کسی دن کو منحوس سمجھنا۔ جیسے کہ کچھ انسانوں کا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ گھر سے نکلے، اگر کوئی بلی راستہ کاٹ گئی تو انہوں نے بدشگونی لے لی کہ بلی راستہ کاٹ گئی، اب کام خراب ہو جائے گا، اب ہم سفر پہ نہیں جا رہے۔ دوسری بدشگونی ہوتی ہے اگر کسی کے یہاں پر الو بول جائے، یا کسی کے گھر پہ کوئی ایسی خرابی ہو جائے، لڑائی ہو جائے، کوئی بیماری ہو جائے تو بولے اس کے گھر پہ الو بول رہا ہے، یہ بدشگونی ہے۔ کوئی الو منحوس ہے، کوئی بلی راستہ کاٹ جائے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ بدشگونی لیتے ہیں کہ اگر وہ صبح کام سے نکلتے ہیں، اگر کسی خاندان میں یا کسی بستی میں وہ کسی عورت کو یا کسی آدمی کو منحوس سمجھ لیتے ہیں کہ یہ عورت منحوس ہے، اگر صبح صبح میں اس کا چہرہ دیکھ لیا، اگر صبح صبح میں اس کا سامنا ہو گیا، اس عورت کا یا اس مرد کا، تو ہمارا کام نہیں بنے گا، ہمارا پورا دن خراب ہو جائے گا۔ حضرات، یہ بدشگونی ہے، کوئی شخص منحوس نہیں ہوتا۔ نبی نے منع فرمایا کہ بدشگونی لینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بدشگونی لینا، یہاں تک کہ نبی نے فرمایا، شرک ہے۔ کچھ لوگ دن کو منحوس سمجھتے ہیں کہ فلاں دن منحوس ہے، کچھ لوگ شادی کے دن کو منحوس سمجھتے ہیں کہ اس دن میں شادی نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ سارے بدشگونی ہے۔ نبی نے فرمایا کہ نہ تو الو منحوس ہے، نہ کوئی دن منحوس ہے، اور نہ ہی یہ ستارے کبھی کسی دن یا کسی شخص پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس دن کا بھی کوئی اثر نہیں ستاروں کا۔ اس کے بعد میں کچھ لوگ وہ چوراہوں پر بیٹھے رہتے ہیں، وہ ہاتھوں کی لکیریں دیکھتے ہیں، ہاتھوں میں لکیر ہے، وہ ہاتھوں میں نصیب دیکھتے ہیں، اس کی لکیریں کیا کہہ رہی ہیں؟ تو حضرات، یہ لکیریں کچھ نہیں، یہ بدشگونی ہے۔ اب اگر آپ کہیں کہ لکیریں ہیں، تو میں کہتا ہوں اگر جس کے ہاتھ نہیں تو کیا اس کی تقدیر نہیں، اس کا نصیب نہیں، اس کے نصیب میں دولت نہیں، اس کے نصیب میں کیا اللہ نے رزق نہیں لکھا؟ نبی فرماتے ہیں، یہ صحیح حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، نبی نے فرمایا کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ بھی 120 دن کا ہو جاتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، اور وہ فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے، جب ہی اس بچے کا 120 دن کے ہونے کے بعد، صحیح حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی عمر لکھ دیتا ہے، اس کا رزق لکھ دیتا ہے، اور اس کا اچھا ہونا، نیک اور گناہگار ہونا بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اب ہاتھوں کی لکیر میں وہ 10-20 روپے لیتے ہیں، ان کو ہاتھ دکھاتے ہیں، یہ بدشگونی ہے۔ ایک چیز کیا، سفر کے مہینے کو لوگ برا جانتے ہیں کہ سفر کا مہینہ، یہ اس میں سفر نہیں کرنا چاہیے، سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرات، میں آپ کو بتاؤں، حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور حضرت فاطمہ الزہرا، ان دونوں کی شادی اس سفر المظفر میں ہوئی، ان دونوں کی شادی اسی سفر کے مہینے میں ہوئی تھی، جس کو کچھ لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر سفر کے مہینے میں شادی کرو گے تو پھر بچے پیدا نہیں ہوتے۔ اب یہ بتائیے کہ مولا علی اور حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی شادی سفر کے مہینے میں ہوئی، اور اللہ نے جو بچے دیے وہ کون؟ امام حسن اور امام حسین عطا فرمائے، ایسے بچے۔ اس کے بعد ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی بھی اسی سفر کے مہینے میں ہوئی۔ تو کوئی مہینہ منحوس نہیں، کوئی دن منحوس نہیں، کوئی الو منحوس نہیں، کوئی جانور، کوئی انسان، یہ ساری بدشگونی ہے۔ نبی نے فرمایا کہ آپ جاہلوں کی طرح، جیسا پہلے زمانے میں لوگ بدشگونی لیا کرتے تھے،
ایسا تم لوگ مت لو، یہ ہمارے نبی کی شریعت ہے، ہم قرآن سے چلتے ہیں۔ یہ جاہلوں کا طریقہ ہے، جو لوگ جاہل پیروں کے پاس بیٹھتے ہیں، جو لوگ جاہل ملنگوں کے پاس جاتے ہیں، جو لوگ جاہلوں کے پاس بیٹھتے ہیں وہ بدشگونی لیتے ہیں، لیکن جو لوگ عالموں کے پاس بیٹھتے ہیں، جو لوگ عالموں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، وہ اس چیز سے دور رہتے ہیں۔ تو آپ حضرات بدشگونی نہ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار ہم تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔